اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف تکفرون واو اور شا یہ حروف مدہ میں بھی شامل ہیں، لیکن یہ الگ سے حروف لین بھی کہلاتے ہیں۔ لین کا مطلب ہوتا ہے نرمی سے پڑھے جانے والے۔ لیکن یہ لین اس وقت ہوتے ہیں جب واو یا یا ساکن ہو، اس سے پہلے حرف کے اوپر زبر۔ یہ مدہ تب ہوتے ہیں جب واو ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو، یا ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو۔ لیکن لین دونوں صورتوں میں واو بھی اور یا بھی ساکن ہو اور پہلے حرف پر زبر ہو، جیسے او اور یا کے ساتھ ای۔ اس کو مدہ کی طرح لمبا کر کے نہیں پھر پڑھا جائے گا، جیسے ہم مدہ میں او یا ای لمبا کریں گے، اس طرح سے حروف لین کو پھر لمبا نہیں کیا جاتا، اس کو نرمی سے پڑھا جاتا ہے او ای۔ اسی طرح سے یہاں ہم دیکھ رہے ہیں یا ساکن، یا سے پہلے زبر ہے تو یہ حرف مدہ نہیں ہے، یہ حرف لین ہے۔ یہاں پر یا حرف لین استعمال ہوا ہے۔ کیف، یعنی اس کو ہم یہاں پر کیف نہیں پڑھیں گے، کیف تکفرون۔ یہاں اب دیکھیں تو واو ساکن اور واو سے پہلے پیش ہے اور یہ واو مدہ کہلائے گی۔ یہاں پہ اس کو آپ لمبا کر کے پڑھیں گے تکفرون۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو حرف لام کو باریک آواز سے پڑھا جاتا ہے۔ باللہ وکنتم۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 احکامات ہیں۔ نمبر 1 اظہار، نمبر 2 اخفاء، نمبر 3 ادغام، نمبر 4 اقلاب۔ اخفاء سے مراد یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی حرف ہو، اور حروف اخفاء 15 ہیں: تا سا جیم، دال زال زا، سین شین صاد ضاد طا ظا، فا قاف کاف۔ یہاں پہ اخفاء یعنی نون کو اس کے مخرج میں چھپا کر ادا کریں گے، دوسرے لفظوں میں اس کو غنہ بھی کہتے ہیں۔ وَكُنْتُمْ، میم ساکن، جس طرح نون ساکن کے الگ سے قوانین ہیں، اسی طرح میم ساکن کے بھی الگ سے قوانین ہیں۔ بالترتیب ادغام شفوی، اس کو شروع اس طرح سے کرتے ہیں: ادغام شفوی، اخفاء شفوی اور اظہار شفوی۔ ادغام شفوی سے مراد یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو پہلی میم کو دوسری میم میں مدغم کر کے غنہ ادا کیا جاتا ہے۔ اخفاء شفوی سے مراد یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو میم ساکن کو با میں چھپا کے غنہ ادا کرتے ہیں، اور میم ساکن کے بعد اگر میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں میم کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں، اس کو اظہار شفوی کہا جاتا ہے۔ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، یہاں بھی میم ساکن ہے، یہاں بھی میم ساکن ہے، یہاں بھی اظہار شفوی ہے، یہاں بھی اظہار شفوی ہے۔ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، اور یہاں الف خالی، الف سے پہلے زبر، الف مدہ کہلایا، اور پھر تا کے اوپر تنوین آئی، تنوین کے بعد آگے فا ہے اور فا بھی حروف اخفاء میں سے ہے، لہذا یہاں بھی اخفاء کریں گے، یعنی نون ساکن کو تنوین کو اس کے مخرج میں چھپا کر ادا کرتے ہیں۔ تن،
امواتا فاحیاکم، الف خالی، الف سے پہلے زبر، الف مدہ، میم ساکن. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر میم ساکن کے بعد نہ تو حرف میم ہے اور نہ ہی میم ساکن کے بعد با ہے، تو یہ نہ تو ادغام شفوی ہے نہ ہی اخفاء شفوی ہے، لہذا یہ اظہار شفوی ہے، میم ساکن کو ظاہر کر کے پڑھا جائے گا. فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ، یعنی اس کو میم ساکن کو ادا کر کے زبان رک جاتی ہے بعض، ہمارا جو طریقہ کارج ہے فَأَحْيَاكُمْ نہیں تو غلط ہو جائے گا، فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ. اور میم یہاں ساکن نہیں ہے، یہ میم ساکن ہے اور یہ میم مشدد ہے. میم ساکن اور مشدد میں فرق ہوتا ہے. میم ساکن کے ابھی ہم نے قواعد پڑھے. میم مشدد کا قاعدہ ویری سمپل ہے، میم مشدد اور نون مشدد ان دونوں حروف کو حروف غنہ کہا جاتا ہے اور ان میں غنہ لازم ہوتا ہے. ثم یمیتکم، یا ساکن، یا سے پہلے زیر یا مدہ، اور یہاں پر پھر آپ دیکھ رہے ہیں میم ساکن ہے اور میم ساکن کے بعد سا ہے، یعنی نہ تو میم ہے نہ ہی با ہے، لہذا یہ اظہار شفوی ہے. ثم یمیتکم ثم یحییکم، یحییکم، یہاں بھی یا مدہ ہے، یا ساکن، یا سے پہلے زیر اور پھر میم ساکن کے بعد حرف سا، یعنی یہاں بھی اظہار شفوی ہے. یہاں بھی اظہار شفوی، یہاں میم مشدد میں غنہ لازم، یہاں اظہار شفوی، یہاں مشدد غنہ ہے، یہاں پر پھر اظہار شفوی، پھر یہاں پر میم مشدد ہے، اس میں بھی غنہ لازم ہے. ثم الیہ، یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں الیہ میں یا ساکن ہے، مگر آپ دیکھیں کہ یا ساکن ہے، اس سے پہلے کیا زیر ہے، اس سے پہلے حرف لام ہے اور اس کے اوپر زبر آ رہی ہے، تو یہ یا مدہ کہلائے گی، لین کہلائے گی. الیہ، الیہ ترجعون، یہاں بھی واو ساکن اور اس سے پہلے پیش واو مدہ ہے، مگر یہاں پر آگے نون کے اوپر زبر ہے، لیکن وقف کرنے کی وجہ سے یہاں پر جزم داخل ہو رہی ہے، لکھی نہیں جائے گی، پڑھی جائے گی. ترجعون، آپ نے دیکھا نون کے اوپر جزم پڑی گئی، اور جزم جو ہے یہ اسباب مد میں سے ہے. اسباب مد تین طرح کے ہیں، حمزہ، جزم اور شد. حمزہ، جزم اور شد. حمزہ ہو تو اس کی پھر دو قسمیں ہو جاتی ہیں جس سے مد متصل یا منفصل بنتی ہے. جزم یا شد ہو تو اس کو مد لازم کہا جاتا ہے، اگلے حرف کے اوپر جزم یا شد ہو تو اس کو مد لازم. مد متصل اور منفصل کو 3 گنا، 2 سے 3 گنا لمبا کیا جاتا ہے، مد لازم کو 3 سے 5 گنا لمبا کیا جاتا ہے. اچھا، اب صورتحال یہ ہے کہ یہاں پر جزم نہیں ہے، مگر جزم وقف کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہے، تو یہ عارضی جزم ہے. یہ کون سی جزم ہے؟ عارضی جزم. لہذا ایک اور قسم پیدا ہوگی یہاں پر مد کی، اور وہ ہے مد عارض وقفی. یہ وقف کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہے، مد عارض وقفی، مد عارض وقفی، وقف کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہے. لہذا یہاں پر جب وقف کی وجہ سے مد تو پیدا ہو گئی، اب مد پیدا ہو گئی ہے تو اب ہمارے لیے اصول کیا ہوگا؟ اس کو 2 الف لمبا کریں گے، 3 کریں گے، 4 کریں گے، 5 کریں گے. تو جو مد عارض وقفی ہوتی ہے اس پر ساری مقداریں جائز ہیں. آپ چاہیں تو 1 الف لمبا کر لیں، چاہے 2 الف تک لمبا کر لیں، چاہے اس سے زیادہ بڑھا کے. وہ آپ نے خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے اس کو آپ کو اجازت آپشن ہے، آپ جتنا چاہیں اس کو لمبا کر سکتے ہیں. ثم الیہ ترجعون، یہ خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے جب آپ لحن کے ساتھ، لہجے کے ساتھ پڑھ رہے ہیں
ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. ماشاءاللہ. شروع سے آیت پڑھیں گے. کیف تکفرون باللہ كيف تكفرون بالله وکنتم امواتا وكنتم أمواتا فأحیاکم فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. ثم إليه ترجعون. بعض دفعہ دوران آیت ہم وقف کر لیتے ہیں سانس کم ہونے کی وجہ سے. وقف وہاں پر نہیں ہوتا، اصولاً وقف نہیں ہوتا، یعنی آپ بات کو کنٹینیو کر کے آگے اس کو مکمل کرنا چاہیں گے جو اصول ہے، لیکن ہماری سانس جو ہے وہ کم پڑ جاتی ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جس بھی لفظ پر آپ کی سانس ختم ہو رہی ہو اسی لفظ پر وقف کر لیں، رک جائیں، سانس لیں، رک کر سانس لے کر پھر پیچھے سے ایک یا دو لفظ جو ہے وہ لوٹا کر آگے پڑھ کے پھر اس کو آپ وقف تک لے جائیں. مثال کے طور پر میں پڑھتا ہوں، آپ غور کیجئے گا. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم. فاحیاکم تک ایک جملہ پورا ہو رہا ہے، لیکن سما کی سپیڈ بتاتی ہے کہ یہاں پر اگر اس کو آگے ساتھ ملا کر پڑھیں ثم پھر، تو اس کی سپیڈ پھر بار بار سما سما آ رہا ہے، تو آیت کا زور بتاتا ہے کہ وقف نہ کیا جائے. لیکن اگر پھر بھی فاحیاکم تک ایک بات پوری ہو رہی ہے، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم اللہ کا کیسے انکار کر سکتے ہو، وکنتم امواتا، تم مردہ تھے، فاحیاکم، پس اس نے تمہیں زندہ کیا. تو یہاں ایک بات پوری ہو رہی ہے، ہم رک سکتے ہیں، لیکن اگر ملا کر پڑھنا چاہیں تو آگے ہم کنٹینیو کر سکتے ہیں. اب یہاں سے لے کے ہم چلے ہیں تو آیت کا تسلسل ایسا ہے کہ یہاں پر کہیں بھی نہ رکا جائے، پوری آیت کو آگے سما 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 کے ساتھ ملا کے جوڑا جا رہا ہے، اور زوردار انداز کے ساتھ اللہ پاک جو ہے وہ یہاں پر حیات و ممات سے متعلق ارشاد فرما رہے ہیں. لہذا اس سے مطابق ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون، یوں پڑھا جانا چاہیے. لیکن سانس کم پڑ جائے اگر ثم يميتكم ثم يحييكم، آپ رک جائیں، سانس لے لیں، پھر لوٹا لیں. ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. تو پھر آگے لوٹا کے دوبارہ ایک یا دو لفظ آگے وقف تک لے جایا جا سکتا ہے. مل کے سارے اب آپ پڑھ لیں. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. قرآن مجید میں یہ رموز اوقاف کے نام سے یہ علامات لگائی گئی ہیں جن سے جو ہے وہ ہمیں پہچان ہو جاتی کہ یہاں ٹھہرا جائے نہ ٹھہرا جائے، ٹھہرنا بہتر ہے نہیں بہتر ہے، جائز ہے، ٹھیک ہے. وہ الگ سے علامات، اس سے عام آدمی جو ترجمے سے واقف نہیں بھی ہے وہ ان علامات کی پہچان سے تلاوت کے دوران وقف کر سکتا ہے. تاہم یہ ہے کہ ہمارے عام آدمیوں کے پڑھنے میں چونکہ وہ روانی نہیں ہوتی اور اتنا لمبا سانس نہیں ہوتا، تو آئی تھنک ان کے لیے جائز ہے کہ وہ دو دو لفظ بھی، اگر تین تین لفظ بھی ایک سانس میں پڑھتے جائیں، صحیح پڑھیں درست پڑھیں،
تو یہی کافی ہے. جی جناب صاحب جیسے یہ غنہ میں آپ نے فرمایا تھا کہ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا تو امواتاں، اب ایک امواتاں میں غنہ جو ہے وہ اس طرح سے ادا کر رہا ہوں کہ تھوڑی سی آواز ناک کی طرف جا رہی ہے، لیکن تم اس میں ٹوٹلی ناک کی طرف جا رہی ہے، تو اس میں کیا کس طرح؟ دونوں میں فرق ہے. جو میم اور نون مشدد کا غنہ ہے اس کو غنہ لازم کہا جاتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں اس کو بڑا غنہ بھی کہا جاتا ہے سادہ الفاظ میں. ٹھیک ہے. اور جو تنوین کا غنہ ہے یا نون ساکن کا اس کو اخفا کہتے ہیں اصولاً، اس کا نام ہے اخفا. اور اخفا کا مطلب ہوتا ہے چھپانا. غنہ کا معنی ہوتا ہے گنگنانا. گنگناہٹ دو طرح کی ہے، ایک گنگناہٹ کامل ہے، ایک اخفائی ہے. بات سمجھ گئے؟ ایک کامل ہے جس میں آپ مکمل طور پر غنہ ادا کرتے ہیں، وہ نون اور میم مشدد میں ہوتا ہے. دوسرا جو نون ساکن یا تنوین میں ہوتا ہے وہ اخفا کی صورت میں ہوتا ہے. اس کو مکمل طور پر غنہ، جیسے آپ نے اس بات کو پک کیا، وہ مکمل بڑا غنہ نہیں ہوتا بلکہ اخفا کا ہوتا ہے. اس میں نون کو چھپا کر، میں نے جملہ بولا تھا، نون کو اس کے مخرج میں چھپا کر ادا کرتے ہیں. اس کی جو ادائیگی ہے وہ اسی طرح سے ہی ہے، امواتا. تو یہ ناک کا جو بانسا ہے، اس ناک کے بانسے کے ساتھ اس کی آواز جو ہے وہ ملتی ہے، تو ایک معمولی سی گنگناہٹ اور ارتعاش سا وہاں پر پیدا ہوتا ہے اور وہ خوبصورتی پیدا کرتا ہے. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری. اب یہاں پہ میں نے دو غنے کیے ہیں جو مشدد کے آئے ہیں، اور ایک غنہ کیا ہے میں نے اخفا کا. تو وہ بھی خوبصورتی اپنی ایک مستقل الگ سے پیدا کر رہا ہے، یہ اپنی ایک الگ سے خوبصورتی پیدا کر رہا ہے. اور غنے کا مقصد فقط خوبصورتی پیدا کرنا ہوتا ہے. تو ان دونوں کو انہوں نے قوانین میں مجودین حضرات نے غنے میں تھوڑا سا مشدد کو اور اخفا کی صورت میں اس کے فرق کو بھی واضح رکھا اور اس کے غنے کی ادائیگی کو بھی انہوں نے الگ رکھا. اچھا آئیے ترجمے کی طرف. کیفا، کیفا کا معنی ہوتا ہے کیسے یا کیا، کیا یا کیسے دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے کیفا. اور تکفرون میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ شروع میں حرف تا لگی ہوئی ہے، تو جو علامات مضارع ہیں وہ چار ہیں. اتین، تو تا ان میں سے ہی ہے، شروع میں تا آ گئی ہے، لہذا کلیئر ہو گیا کہ یہ فعل مضارع ہے. ٹھیک ہے جی. لمبے چوڑے 12 14 سیغے یاد کرنے سے جو ہم عام طور پر بھول جاتے ہیں، محترم غلام نبی صاحب تو شاید یاد کر لیں، مجھے بھول جاتے ہیں. تو یہ 14 سیغے جو ہیں ان کو یاد رکھنے کا یہ بہترین اور آسان طریقہ یہ ہے کہ یہ 4 حروف کو آپ فوکس کر رہے ہیں، الف تا یا نون. یہ بہت بڑا سبق ہے. جیسے آپ تجوید کو تو ہم نے فوکس کر کے، اب آپ ماشاءاللہ اتنے سارے قوانین ہیں تجوید کے، لیکن آپ ایک ایک حرف پڑھتے جا رہے ہیں تو آپ کو ایک ایک قانون جو ہے وہ ازبر ہوتا جا رہا ہے. میں نے آپ کے مزاج کو دیکھتے ہوئے پھر میں نے ترتیب یہ رکھی تھی کہ تجوید کو میں نے فوکس کر لیا تھا. اب میں سمجھتا ہوں کہ تجوید میں کافی حد تک آپ الحمدللہ تعالی قوانین کو سمجھنے والے، پڑھنے والے، اس کے مطابق یاد کرنے والے ہو گئے. تو اب میں اس کو بھی چاہتا ہوں کہ تھوڑا اس کو بھی فوکس کریں، اور اس میں آپ فی الحال پہلا یہ قانون ذہن نشین کر لیں علامات مضارع کا. یہ بہت بڑی پہچان ہے فعل مضارع کی، مستقل ایک فعل ہے پورا. دیکھیے بنیادی طور پر 2 فعل ہوتے ہیں، ایک فعل ماضی اور دوسرا فعل مضارع. تو فعل مضارع سارے کا سارا اسی بات سے حل ہو گیا، 4 حروف سے فعل مضارع حل ہو گیا. سمجھ آ گئی کہ یہ فعل مضارع جس کی بھی کلمہ کے شروع میں آپ الف دیکھیں یا تا دیکھیں یا دیکھیں، نون دیکھیں، وہ فعل مضارع ہے. ٹھیک ہے. ترجمہ کرنا بھی بہت آسان ہے، پورے 14 کے 14 سیغوں کے ان 4 حروف کی پہچان سے ترجمہ کرنا بھی بہت آسان ہو جاتا ہے. ایک اور چیز عرض کرنا چاہ رہا ہوں، جب آپ نے پہچان کر لی کہ یہ 4 حروف تو آتے ہیں فعل مضارع کے شروع میں، اگر فعل مضارع کے شروع میں آئے ہوئے ہیں تو فعل مضارع کلیئر ہو گیا، فعل مضارع نہیں ہے تو ماضی ہے. ٹوٹکا بھی ہم لگائیں اپنے پاس سے،
مطلب یاد کرنا، لمبا چوڑا قوانین پڑھنے، اس کے سیغوں کی پہچان کرنی، وہ الگ سے ہونا ہے، ہوں گے، کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن ایک ٹوٹکا آسان سا یہ ہے کہ جب 4 حروف اتین کے ان میں سے کوئی حرف نہیں ہے تو پھر فعل ماضی، تو 3 ہی تو زمانے ہیں، فعل ماضی، فعل حال اور فعل مستقبل۔ تو عربی میں آ کے یہ بھی کام آسان ہو گیا کہ فعل حال اور فعل مستقبل دونوں مضارع کے اندر ہی شامل ہیں، دونوں مضارع کے اندر شامل، مضارع میں شامل ہے جی۔ اب ان کے چاروں حروف کے آپ جو میننگز ہیں وہ یاد رکھ لیں۔ الف کا معنی ہے، جب الف شروع میں ہو تو ترجمہ ہوگا میں، تا ہو تو ترجمہ ہوگا تم، یا ہو تو ترجمہ ہوگا وہ، اور نون ہو تو ترجمہ ہوگا ہم۔ اب آپ نے دیکھنا ہے اس لفظ کو اس کے آخر میں کیا ہے، اس لفظ کے آخر میں کیا ہے۔ اگر آخر میں واو نون ہے تو جمع کا صیغہ ہے، اگر الف نون ہے تو تثنیہ کا صیغہ ہے، اگر الف نون اور واو نون دونوں نہیں ہیں تو پھر واحد کا صیغہ۔ متکلم کی پہچان جو ہے الف اور نون کی، وہ تو الف اور نون سے ہو جاتی ہے۔ متکلم کلام کرنے والا، کلام کرنے والے کو کہتے ہیں متکلم، لہذا وہ الف سے اور نون سے پہچان ہوگی۔ جس کے شروع میں الف آ گیا، جیسے اعبدو، آپ آگے اس پر پیش آ رہی ہے، زبر آ رہی ہے، زیر آ رہی ہے، اس میں نہ جائیں، آپ صرف یہ دیکھیں کہ شروع میں الف آ گیا، اعبدو، اشربو، اکلو، ٹھیک ہے، شروع میں الف آ گیا، حمزہ لگ گیا اس کے شروع میں۔ اسی طرح اعلم، اعلم، نعلم، اشربو، نشربو، اکلو، ناکلو، ٹھیک ہے۔ اگر الف نون آ گئے تو یہ متکلم کے صیغے کلیئر ہو گئے، میں یا ہم، ٹھیک ہے جی۔ ہاں میں اکیلا، ہاں جی ہاں جی، تینوں چیزیں آ جاتی ہیں اس میں، آ جاتی ہیں، یا وہ اب وہ دیکھیں تین چیزیں ہیں نا جی، یا تو واحد ہوگا ایک، یا تثنیہ ہوگا یعنی 2، یا پھر جمع ہوگا۔ آپ نے کرنا یہ ہے، اگر الف یا نون شروع میں لگے ہیں یہ معاملہ کلیئر ہو گیا، واحد متکلم ہے، الف ہے، نون ہے تو نون متکلم ہے، ٹھیک، نون متکلم، ہاں جی، نون ہم، ٹھیک ہے۔ نحنو بھی آتا ہے اس کے لیے، وہ الگ سے ضمیر ہے نحنو، ہاں جی، یاد رکھنے کے لیے، نون جمع متکلم کا صیغہ ہے ہم۔ نشربو ہم پیتے ہیں، اشربو میں پیتا ہوں، اعلم میں جانتا ہوں، نعلم ہم جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اطعم اور نطعم ہم کھاتے ہیں۔ تو یہ تو الف سے اور نون سے کلیئر ہو گئے۔ باقی آپ نے جتنے الفاظ دیکھیں اس میں آپ نے جب یہ شروع والا حرف کلیئر کر لیا، یا اور تا، باقی 2 حرف رہ گئے نا، یا اور تا، اس کے آخر میں دیکھیں اگر واو نون ہے تو جمع ہے، الف نون ہے تو تثنیہ ہے، اگر الف نون نہیں ہے، واو نون نہیں ہے تو واحد ہے۔ اب تکفرونا ہے آپ کے سامنے، تکفرونا، تو آخر میں واو نون آ گیا، کلیئر ہو گیا کہ یہ جمع ہے۔ تا علامت مضارع جو شروع میں لگی ہے، تا علامت مضارع ہے، واو نون جمع کی علامت ہے، بیچ میں اصل لفظ ہے۔ اب تا کو علیحدہ کرتے ہیں، واو نون کو علیحدہ کرتے ہیں، شروع اور آخر دونوں علیحدہ کرتے ہیں، بیچ میں اصل لفظ ہے کفر۔ اب کفر کا معنی آپ کو پہلے سے معلوم ہے، کفر کا معنی انکار کرنا۔ ترجمہ اب آپ کر سکتے ہیں، تا تم کے لیے لگا لیں، واو نون جمع کے لیے لگا لیں، اس کا ترجمہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ سب کہہ لیں گے، سارے کہہ لیں تم سب کفر کرتے ہو۔ اب پیچھے آگے ہے کیفا، اب کیسے جب آ گیا ہے تو اب اس کا انکار، اب اس کا ترجمہ یوں ہو جائے گا، تم سب کیسے انکار کر سکتے ہو۔ اب سکتے کا آ جائے گا، جب کیفا آ گیا، کیسے آ گیا، تو تم سب کیسے انکار کر سکتے ہو، باللہ اللہ کا، ٹھیک ہے، وہ کلیئر ہو گیا لفظ، ساتھ اللہ کے تم کیسے انکار کر سکتے ہو، کفر کر سکتے ہو۔ واو اور جی، 2 نشانیاں تو بڑی آپ نے
समझ आ गई। अगर हाल और मुस्तकबिल में किसका फर्क क्यों है, तो वो टोटका होता है। हाँ जी, हाल मुरारे के अंदर मुझे आपके लफ्ज टोटका से जो है ना, वो भी बड़ा काम जी हाल और मुस्तकबिल का तर्जमा जो है वो सियाको सबाक से मालूम होता है। उसके पीछे जो मजमून आ रहा है उससे पता चलेगा, या उससे आगे जो मजमून है उससे पता चले, वो मजमून से पता चलेगा। मिसाल के तौर पर देखिए, आप सूरह बकरा पढ़ते हैं, या इससे पहले ये आयत गुजरी है, ये आपके सामने लिखी हुई है, इस पर जरा तवज्जो कीजिए। जी ये देखिए, ये लफ्ज है फयअलमूना, पस ईमान वाले, फअम्मल लजीना, पस जो लोग ईमान लाए, पस जो लोग ईमान लाए, फा का माना है पस, और या वो अलामत मुजारे आ गई, तर्जमा क्या होगा वो, आखिर में है वाव नून, सब आ गया, बीच में लफ्ज निकालिए आप, आइन और लाम और मीम, ये इल्म लफ्ज है, आइन लाम मीम से जो लफ्ज बनने वाला है वो है इल्म, और इल्म का माना होता है जानना। तो तर्जुमा आप कर सकते हैं, वो सब जानते हैं। अब पीछे लफ्ज है फअम्मल लज़ीना आमनू, बस जो लोग ईमान लाए, वो जान लेंगे या वो जानते हैं। बस जो ईमान लाए वो जानते हैं या जान लेंगे, ठीक है। अब अगर इस जुमले को आप पिछले जो ईमान लाने वाले उनका जिक्र करें तो उनके लिए तो कहेंगे कि बस जो लोग ईमान लाए वो जानते हैं, ठीक है। आइंदा अगर आप इसको जोड़ना चाहें, जो ईमान लाएंगे वो जानेंगे, ठीक है। तो यहां पर आप उसके सियाको सबाक से ये तय करेंगे। फिर आप पूरा मजमून अगर पीछे से पढ़ते चले आ रहे हैं, इससे पीछे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि मच्छर की मिसाल दी अल्लाह पाक ने, मच्छर की, बुतों की, कहा कि तुम्हारे बुत जो हैं ये मच्छरों की सी हैसियत भी नहीं रखते, मक्खी के परों जैसी भी हैसियत नहीं रखते। तो काफिरों ने बताए बजाय इस बात को कबूल करने के, उन्होंने इनकार किया और उनका लो जी, अल्लाह हो के मच्छरों और मक्खियों की बातें करता है, भला ये कुरान अल्लाह का हो सकता है? अल्लाह को क्या सरोकार है कि अल्लाह मच्छरों और मक्खियों की इन छोटी छोटी चीजों की बातें करता? फिर अल्लाह की शान नहीं है कि वो मच्छरों की और मक्खियों की बातें करे। अब कुरानी मजीद ने इसका जवाब दिया, फअम्मल लज़ीना आमनू फयअलमूना अन्नहुल हक्कु मिर रब्बिहिम। अब आप गौर कीजिए क्या तर्जमा बनेगा। कुरान ने फरमाया पस जो लोग ईमान लाए वो जानते हैं कि वो उनके रब ताला की तरफ से हक है, यानी अल्लाह ने जो मच्छर की मिसाल बयान की है वो हक है, ईमान वाले ये बात जानते हैं। तो यहाँ उनका फिलहाल के साथ जो है बयान करना वो तर्जमे के बहुत ज्यादा नजदीक होगा। लिहाजा ईमान वाले जानते हैं कि ये उनके रब ताला की तरफ से हक है, अन्नहुल हक्कु मिर रब्बिहिम व अम्मल लज़ीना कफरू। टोटका इसका ये होगा कि जब मुस्तकबिल होगा तो सा या सौफा आएगा मुजारे के पहले। नहीं 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 नहीं, नहीं। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, वो ये मैं अर्ज कर रहा हूं, अगर सीन या सौफा आए तो फिर खास हो जाएगा, फिर खास हो जाएगा, फिर आप उसका तर्जमा मुस्तकबिल के साथ ही करेंगे अगर सीन या सौफा आ जाए, ठीक है। नहीं वो टोटका, ये टोटके में नहीं, ये एक बकायदा उसूल है, ये हाँ ये एक बकायदा उसूल है। इसको टोटका वो होते हैं जो हम अपने ज़हन से बना के ना जानते हैं, वो टोटका होता है। बूटी और चीज होती है, बूटी तो आप मन्नो लिख कर ले आते हैं, ठीक है, वो बूटी होती है। टोटका होता है जो मतलब ना आप थोड़ा झटका तरीका हिसाब कर लेते हैं कि यार ऐसे भी अगर करें तो ऐसे जो है ना इसका रिजल्ट आ जाता है, ठीक है, ज्वाइन खाओ, ठीक है। तो वो ये इस तरह की चीजें जो है ना, मतलब वैसे तो उसका ये है कि आप जाके चेकअप करवाएं, पता करवाएं, एब्डोमेन करवाएं, सारा पता करें कि आपके टेढ़ पीड़ क्यों हो रही है, ठीक है। तो सादा सी बात ये है कि यार एक बारी ज्वाइन दी फक्की थोड़ी जी खा के देखो, शायद हट जाए, फारा ही ना हो। तो बात कहने का मकसद ये, टोटका वो होता है जो आप अपने ज़हन से कोई ना कोई उसका एक उसूल बना के देख लेते हैं, वो उसूल नहीं होता। सीन और सौफा वाली जो बात गुलाम नबी साहब ने फरमाई वो एक उसूल है।
جب کسی بھی لفظ کے شروع میں آپ سین یا سوفا دیکھیں مضارع کے، تو وہ مضارع کے معنی کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے. جیسے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یؤتی کا میں یا آ رہی ہے نا، تو یہ فعل مضارع ہو گیا. تو اب شروع میں ان قریب آ گیا، سوفا کا معنی ان قریب، تو اب معنی یہ ہو گیا کہ ضرور ان قریب آپ کا رب آپ کو عطا فرمائے گا. ٹھیک ہے، تو سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب، ہاں سیصلی ان قریب جہنم میں ڈال دیا جائے گا ابو لہب. تو یہ سین اور سوفا تو باقاعدہ اصول ہیں. اور کئی ساری چیزیں جب ہم اس میں اتریں گے نا جی، وہ ابھی میں نہیں سمجھا پاؤں گا آپ کو. بہت ساری چیزیں ہیں جب ہم مضارع سے متعلق، کبھی مضارع منفی آ جائے گا، کبھی مضارع جو ہے وہ منفی بلم آ جائے گا. کئی چیزیں جب آئیں گی تو اس سے آپ بہت سارا کلیئر کرتے کرتے جب قریب پہنچیں گے تو میں کہوں گا جی اب آپ کے سامنے ٹوٹکا آ گیا ہے، اب آپ سمجھ سکتے ہیں یہ نہیں ہے تو یہ ہے. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ تعالی. ابھی آپ فی الحال یہ سمجھیں جو باقاعدہ اصول ہے کہ سیاق و سباق کے مطابق ہی اس کے ترجمے کو کیا جا سکتا ہے، کہ یہاں پر حال کے ساتھ ترجمہ کرنا ہے یا مستقبل کے ساتھ. اسی طرح آپ یہاں دیکھیں وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جنہوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. اب فَيَقُولُونَ میں آپ دیکھیں یہ فا لگی ہے پس کے معنوں میں، یقولون کی یا بتا رہی ہے فعل مضارع ہے، واو نون بتا رہا ہے کہ یہ صیغہ جمع ہے. لفظ قول آ گیا بیچ میں، قول کا معنی قالا یقول کہنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، تو فیقولون وہ کہتے ہیں، وہ سب کہتے ہیں ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اللہ کا اس مثال کے بیان کرنے سے کیا ارادہ ہے. ایمان والے جانتے ہیں کہ ان کے رب تعالیٰ کی طرف سے حق ہے، اور کافر کہتے ہیں کہ اللہ کا اس مثال بیان کرنے سے کیا ارادہ ہے. تو ان کا قول کہیں گے نہیں ہے اور یہاں پر جانیں گے نہیں ہے، بلکہ سیاق و سباق بتا رہا ہے کہ یہ فی الحال کے ساتھ ترجمہ کرنا. جی میں یہ عرض کر رہا تھا، یہاں پر آپ نے واو نون جو ہے اس کو دیکھا کہ یہ جمع ہے، لہذا آپ نے ترجمہ کیا کیسے تم سب کفر کر سکتے ہو اللہ کا. با کا معنی ساتھ ہوتا ہے یا پر ہوتا ہے، اور کبھی یہ کا کی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. واو کا معنی ہے اور کم تم، یہ جو لفظ کانا آتا ہے، کانا اس کی پوری گردان ہوتی ہے کانا کی. کانا، کانا، کانو، کانت، جیسے آپ فعل ماضی کی گردان کرتے ہیں نا، اسی طرح اس کی پوری گردان ہے. کانا، کانا، کانو، کانت، کانتا، کننا، کنتا، کنتما، کنتم، کنتی، کنتما، کنتنا، کنتو، کننا. یہ پوری گردان ہمیں یاد کرنی پڑے گی. یہ پوری گردان یاد، پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ کیا یہاں پر کیا معنی دے رہا ہے. یہاں ٹوٹکا آپ کو بتاتا ہوں. جب آپ یہ تم دیکھیں آخر میں تم، تو آپ تم اردو میں کس کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ مخاطب کے لیے. بس یہ پکا ٹوٹکا ہے کہ جب آپ کسی فعل کے اندر، کسی جملے، کسی لفظ میں آخر میں تم دیکھیں، جیسے ان تم ہے، ان تم، جیسے یہاں پر تم ہے، کن تم ہے، اس کا معنی بھی تم ہی ہے، اس کا معنی بھی تم ہی ہے. اور کانا کا ذہن میں رکھ لیں ہمیشہ کے لیے، یہ بھی ٹوٹکا ہی سمجھ لیں. کانا کا ہمیشہ ذہن میں رکھ لیں، لفظ کانا اس کا معنی تھا یا ہے، دونوں استعمال ہوتے ہیں، تھا یا ہے، تھا یا ہے، واز از، واز یا از. اچھا اب صورتحال یہ ہے کہ وَكُنْتُمْ میں تم تو لگ گیا تم کے معنی میں. اب تم جو ہے یہ جمع کے لیے آئے گا، یہ بھی یاد رکھ لیں. تم آئے گا واحد کے لیے نہیں آئے گا، تم آئے گا جمع کے لیے. تم سب جس کا مطلب ہوتا ہے تم سب. وَكُنْتُمْ پیچھے کانا ہمیں نظر آ رہا ہے، اس کی ایک فارم نظر آ رہی ہے، تو کیا ترجمہ کر سکتے ہیں ہم؟ تم ہو یا تم تھے، تم ہو یا تم تھے، یہ ترجمہ بنے گا، تم ہو یا تم تھے. امواتن، امواتن مردہ، امواتن کا معنی ہے مردہ. تم مردہ ہو، فاحیاکم پس تمہیں زندہ کر دیا. یہ بھی
हो सकता है। वकुंतुम अमवातन, तुम मुर्दा थे, फअहयाकुम, बस तुम्हें जिंदा कर दिया। तो क्या ज्यादा बेहतर मुनासिब लग रहा है? तुम मुर्दा थे, तुम मुर्दा थे, फअहयाकुम, बस उसने जिंदा कर दिया, कुम, तुम्हें। ये भी एक पूरी गर्दान है का कुमा कुम की। ये हाजिर के सीगों में जो जमायर आती हैं, उन जमायर में ये जो हम पढ़ते हैं, हु, हुमा, हुम, हा, हुमा, हुन्ना, का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, या ना। तो ये भी पूरी गर्दान है, जमीर लगी हुई है मुत्तसिला की। जैसे होम की जमीर पर हमने पढ़ा ना, होम आखिर में आए तो वो जमीर मुत्तसिला, इस तरह कुम आखिर में हो तो ये भी जमीर मुत्तसिला है, सीगा मुखातिब का है। होम में सीगा गायब का होता है उन, और कुम में सीगा हाजिर का होता है तुम। जी, ये एक पूरी मैंने अर्ज किया काना की गर्दान है, ठीक है ना जी। तुम मुर्दा थे, तुम मुर्दा थे, फअहयाकुम, बस तुम्हें जिंदा कर दिया। उसी के मुताबिक जमीर लाएंगे। जैसे यहां पर मुखातिब का सीगा लाया गया, तो अब जो जमीर लाई जाएगी वो भी मुखातिब की लाई जाएगी। ये उसूल है, जब बात गायब की हो रही होगी तो जमीर भी गायब की लाई जाएगी, जब बात मुखातिब की हो रही होगी तो जमीर भी। यहां पर वकुन तुम के अंदर जो है मुखातिब किया गया, वह तुम थे, मुखातिब। अब तुम थे को जब जमीर में लाएंगे आगे, फाहियाकुम, बस तुमको जिंदा कर दिया, ठीक है, जमीर इस्तेमाल हुआ, और जमीर फिर मुखातिब के मुताबिक इस्तेमाल होगी। सुम्मा, फिर, युमीतुकुम, अब युमीत, ये देखिए बड़ा खूबसूरत लफ्ज आ गया, शुरू में क्या लगी है? या। क्लियर हो गया एक चीज, फेल मुजारे है। ये कुम लगी है हमारे पास, जैसे यहां कुम लगी थी जमीर मुत्तसिला, ये जमीर मुत्तसिला लगी, लफ्ज आगे मीत बन रहा है, जिसको हम मैयत पढ़ते हैं, मौत, ठीक है, मैयत, मौत। यू बता रहा है कि ये अलामत मुजारे है, आगे कोई नहीं है, अलिफ नून नहीं है, वाव नून नहीं है, ठीक है। युमीतुकुम, फिर वो तुम्हें मौत देता है, फिर वो तुम्हें मौत देता है। सुम्मा, फिर, युहयीकुम, वो जिंदा करता है तुम्हें। तुम मुर्दा थे, बस उसने तुमको जिंदा किया, फिर वो तुम्हें मौत देता है, फिर वो तुम्हें जिंदा करता है। सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, फिर तुम उसकी तरफ सब लौटाए जाओगे। ये मुजारे मजहूल आ गया है, मुजारे मजहूल। एक होता है मारूफ जो हम पढ़ते आ रहे हैं, यरजिऊन, यरजिऊन से तरजिऊन आएगा मुखातिब का सीगा, तो तरजिऊन को जब आप मजहूल बनाना चाहेंगे तो वो तुरजाऊन बनता है, तुरजाऊन मजहूल, लौटाए जाओगे, लौटाए जाओगे। एक होता है लौटोगे, अगर होता तरजिऊन या तुरजिऊन तो फिर होता तुम लौटोगे। ये है तुरजाऊन, ये अभी हमने मुजारे मजहूल पढ़े नहीं है सीगे, तो इसका ये पहचान होती है कि इसके जो है वो ये फा कलिमा है और ये आइन कलिमा है, तो आइन कलिमा पर इसके जो है वो जबर आती है, आइन कलिमा पर जबर आती है। अलामत मुजारे के बाद अलामत मुजारे पर पेश आएगी, हमेशा अलामत मुजारे पर पेश आएगी, फिर उसके बाद जो है वो साकिन होगा, और फिर आइन कलिमा इसमें जो बन रहा है उसके ऊपर जबर आएगी, तो ये फेल मुजारे मजहूल बन जाता है, जिसका मतलब है तुम लौटाए जाओगे। सुम्मा, फिर, इला का मतलब तरफ, हाजिर ही जमीर है मुत्तसिला, उसकी तरफ, वाहिद की जमीर है, उसकी तरफ यानी अल्लाह की तरफ। तुरजाऊन, तुम सब लौटाए जाओगे। कैसे तुम सब इनकार कर सकते हो अल्लाह का, तुम सब मुर्दा थे। कुन तुमने, ये क्लियर हो गया, तुम सब मुर्दा थे, फअहयाकुम, बस उसने
تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے، ثم یحییکم پھر وہ تمہیں زندہ کرتا ہے، ثم الیہ ترجعون پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہ دو موتوں اور دو زندگیوں کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے، انسان کی دو موتوں کا اور دو زندگیوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک زندگی ہے اور ایک موت ہے، قرآن یہاں کہہ رہا ہے کہ تم پر دو موتیں ہیں اور دو زندگیاں ہیں۔ ایک ہمارا اس زندگی میں آنے سے پہلے کیا جو وقت ہے اس کو بھی قرآن موت قرار دے رہا ہے، وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا تم مردہ تھے، کچھ نہیں تھے لیکن تھے نہیں تھے، تم مردہ تھے لیکن تھے کا جو معنی ہے یہ بڑا سوال ہے، بڑا خوبصورت سوال ہے۔ قرآن مجید سورۃ دہر میں ارشاد فرماتا ہے هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کیا انسان پر ایسا وقت نہیں گزرا، لم یکن شیئا مذکورا جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا۔ بڑی خوبصورت بات ہے، انسان پر قرآن ایک طرف فرما رہا ہے کیا انسان پر ایسا وقت نہیں گزرا جب اس کا ذکر نہیں تھا، لم یکن شیئا مذکورا جب وہ مذکور نہیں تھا، اس کا ذکر نہیں تھا۔ اٹ مینز کہ انسان تھا لیکن انسان کا ذکر نہیں تھا۔ انسان کس حالت میں تھا، کس صورت میں تھا، کہاں تھا، یہ بہت سارے سوالات ہیں، یہ ایک بڑی گفتگو ہے۔ میں اس لمبی چوڑی گفتگو میں اب نہیں جانا چاہتا اب نہیں جانا چاہتا، بڑا دلچسپ موضوع ہے۔ ٹھیک، ہاں، انسان کیا ہے۔ پرسوں میرا جو دل چاہ رہا تھا وہ قرآن مجید کے حوالے سے میں فضائل پر، عظمت پر، اور خصوصاً جو بے حرمتی قرآن مجید کی سویڈن میں ہوئی اس حوالے سے، چلو ہمارا میسج بھی چلا جائے دوستوں تک، تو اس حوالے سے نیکسٹ انشاءاللہ۔ تو یہ ایک بڑی خوبصورت گفتگو ہے، تو یہ سوال تو ریز ہو گیا ہے، انشاءاللہ اس پر کبھی گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ تو انسان تھا، مختصراً یہ کس حالت میں تھا، کہاں تھا، اس پر کیا حالات گزرے، ان میں سے ایک حالت یہ ہے جس کو قرآن نے کہا تم مردہ تھے، وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا تم مردہ تھے۔ اب اس کی کیا کیفیات ہیں جس کو قرآن مجید فرما رہا ہے تم مردہ تھے، اور اس مردہ ہونے کی حالت میں انسان اس وقت کہاں تھا، یہ پھر ایک الگ ٹاپک ہے۔ اس وقت صرف اتنی اگر آپ ذہن نشین کر لیں کہ ایک حالت انسان پر اس سے پہلے ایسی بھی گزر چکی ہے جس میں وہ کیفیت مردہ میں تھا، اس سے نکال کر اللہ پاک نے اس کو حالت زندگی بخشی، حالت حیات بخشی، فَأَحْيَاكُمْ، اور ہم حالت حیات میں آ گئے۔ حالت حیات میں بھی بہت سارے مرحلے ہیں، حالت حیات میں بھی بہت سارے مرحلے ہیں، صرف یہ نہیں ہے، یہ ایک فیز ہے جس میں اس وقت ہم موجود ہیں۔ اس سے پہلے بھی حیات کے بہت سارے مرحلے ہیں، اس حالت عدم سے، اس حالت مردہ سے نکل کر اس حالت حیات تک آنے میں بھی بہت سارے مرحلے ہیں، ان سے گزار کر اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں فَأَحْيَاكُمْ فا جو لائے ہیں سببیہ، تو یہ فَأَحْيَاكُمْ وہ سارے مرحلوں کو عبور کر کے پھر تمہیں اس حالت حیات میں لائے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو مردہ ہونے میں بھی کئی احوال ہیں، پھر اس کے حالت حیات کے بھی کئی احوال ہیں، اور پھر نتیجتاً حتاً ہی ایک یہ حال ہے جس کو زندگی کہا گیا جس میں ہم موجود ہیں۔ اس زندگی کے بعد پھر ثم یمیتکم وہ تمہیں موت دے گا، وہ موت ہے جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ ٹھیک، اس موت کے بعد ثم یحییکم فوراً فرمایا پھر تمہیں زندہ کر دے گا، ثم یمیتکم ثم یحییکم پھر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کر دے گا۔ موت دیتا ہے، زندہ، تو یہ پھر بتا رہا ہے کہ جیسے تسلسل کے ساتھ اب پھر یہ اس میں بھی کوئی لمبا وقت نہیں ہے۔ وہاں کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا ایک مکمل حالت تھی جو بیان کی گئی، فاحیاکم میں ایک مکمل حالت بیان کی گئی، آگے ثم کا جو تسلسل ہے یہ بتا رہا ہے کہ اب پے در پے پروسیس ہو رہا ہے، موت، اس کے بعد زندگی۔
सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम। तो वो हयात जो है जिसका यहाँ दोबारा जिक्र किया जा रहा है, इस हयात को हालत बरज़ख कहा जाता है, यानी कब्र की जिंदगी। कब्र की जिंदगी, इंसान इस जहां से रुखसत होने के बाद जब कब्र में रख दिया जाता है तो उस पर फिर वहां पर दायमी मौत नहीं है, हयात है। इंसान उसके लिए सुम्मा इलैहि तुरजऊन है, उसके लिए फिर तुम लौटाए जाओगे, वो फिर तीसरा मरहला है, फिर वो हयात का एक तीसरा मैदान है। यहां जैसे हयात के कई मरहले हैं, इसी तरह इस दुनिया से चले जाने के बाद भी हयात के कई स्टेशन हैं। कल इसी आयत को फिर दोबारा इसी तरह पढ़ते हैं, कल इसी में करेंगे। दिलचस्पी बढ़ गई है। कल के लिए ठीक है, कल ही इंशाअल्लाह ताला इस मौजू को हम ले लेंगे। और ये कुरान मजीद में इस पर जो है दीगर और भी इस्तिदलाल मौजूद हैं, आयात और भी मौजूद हैं। ये एक बड़ा दिलचस्प मौजू है। रब्बना अमत्तना स्नतैन फअहयैतना स्नतैन, ये बंदों का भी मतलब इसमें कौल है कि हमारे परवरदिगार तूने हमें 2 बार मौत दी और 2 बार जिंदा किया। ठीक है, अब ये जो 2 बार मौत और 2 बार जिंदगी है, इस मौत के अंदर भी मौत के कई मकामात और कई स्टेशन हैं, कई मरहले हैं। फिर इस हयात के अंदर भी हयात के कई मरहले हैं, कई स्टेशन हैं। फिर उसके बाद ये ऐसे कह लें कि एक पूरा सर्कल है, एक जहान है, एक मकाम से अगले मकाम तक, उस मकाम से लेके उस मकाम तक फिर कई मरहले आते हैं, मौत के भी कई मरहले आते हैं, उसमें हयात के भी। इसी तरह यहां से चले तो फिर हयात के कई मरहले हैं, और उसमें एक मरहला जो है वो सुम्मा युहयीकुम के अंदर हालत बरज़ख है, हालत कब्र है। फिर उसके बाद सुम्मा इलैहि तुरजऊन, फिर आखिरत में फिर लौटाए जाएंगे, फिर एक जिंदगी नए फेज के साथ दाखिल होगी, नई हालत के साथ दाखिल होगी। तो यहाँ के अहवाल कुछ और हैं, वहां के अहवाल कुछ और हैं, वहां के कुछ और है, वहां के कुछ और होंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह तैयारी मेरी अब भी है। मैं शुरू हो जाऊं तो 2 घंटे इस पर सर्फ हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने कहा कि इसको मैं छेड़ता नहीं। अभी मैंने आपको ना दिलचस्पी बढ़ गई। अल्हम्दुलिल्लाह ताला, अल्लाह पाक खैर फरमाए, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह।